سادہ زندگی اپنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اگر آپ لوگ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو اچھے اخلاق اور اچھے معاملات میں مقابلہ کرے۔ بنگلے کے مقابلے میں بنگلہ بنانا اور گاڑی اور موٹر کے مقابلے میں بڑی گاڑی، اس سے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ بڑا وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو۔ زندہ وہ رہتا ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، ورنہ کتنے صدیاں گزر گئی۔ سید شاہ عبد القادر جیلانی حکمران نہیں تھے، زندہ ہے دلوں میں، دعاؤں میں، محبتوں میں۔ حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الابسانی رحمت اللہ علیہ، سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ، جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ بنگلے سے نہیں، جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل کا جنازہ کہاں سے نکلا تھا؟ جیل سے نکلا تھا۔ جناب پروفیسر غلام اعظم کا جنازہ بنگلے سے نہیں، جیل سے نکلا۔ جناب مطیع الرحمان نظامی کا جنازہ بنگلے سے نہیں، جیل سے نکلا۔ مصر کے صدر محمد مرسی کا جنازہ بنگلے سے نہیں، جیل سے نکلا۔ جناب اشرف خان صحرائی کا جنازہ بنگلے سے نہیں، جیل سے، قید خانے سے۔ جناب سید علی گیلانی کا جنازہ بنگلے سے نہیں، ایک قید خانے سے۔ لیکن کون زندہ ہے؟ اس لیے جو لوگ نظریے کے خاطر قربانی دے دیتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں۔ جو سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تو وہ نام زندہ ہے۔ جس نے زہر کا پیالہ پلایا تھا اس کا نام آپ کو بھی معلوم نہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھا لے کہ مجھے اس کا نام معلوم ہے۔ حال یہ ہے کہ وہ تو کامیاب تھے، بادشاہ تھے، لیکن سقراط زندہ ہے۔ اور سقراط سے ان کے شاگردوں نے کہا کہ معافی مانگے تاکہ آپ کا کام زندہ رہے۔ اس نے کہا کہ میری موت میں میری نظریے کی جیت اور کامیابی ہے۔ آج اگر میں نے زہر کے پیالہ پینے سے انکار کیا میری موت ہوگی، میں زندہ رہوں گا۔ تو یہ اتنی بات میں نے اس لیے کی کہ خود بھی سادہ زندگی اپنائیں اور بچوں کو بھی اس کے عادی بنا لے، اس لیے کہ موجودہ مادہ پرستانہ زندگی میں اگر ہم اس مقابلے میں لگ جاتے ہیں تو اس کا کوئی انتہا نہیں۔ یہ سارا سمندر ایک آدمی پی بھی جائے پھر بھی ان کے حرص اور حسد کا جو پیاس ہے وہ نہیں